بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت و برکات کے خزینے سے بھر دے. رب العزت ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ جل مجدہ نے ہم انسانوں پر بڑی کرم نوازیاں فرمائی، بڑے احسانات فرمائے، بڑی نعمتیں عطا فرمائیں جن کا شمار ممکن نہیں. ہم آسمان کی بلندیوں پر ستاروں کو دیکھیں یا ستاروں کی جگمگاہٹ کو دیکھیں، ہم کرۂ ارض پر سفر کرتی ہوا کو دیکھیں یا ہواؤں کی سرسراہٹ کو محسوس کریں، دریا دیکھیں یا دریاؤں کی روانی ہو، سمندر ہو یا سمندروں کی جولانی ہو، اللہ رب العزت نے زمین کے سینے پر انگوریاں پھل وضع فرمائے کہ حضرت انسان کی خدمت کرتے چلے جائیں. تمام نعمتیں جو اللہ جل مجدہ نے عطا فرمائی ان کا شمار ممکن نہیں. اور جن نعمتوں کا آغاز کوئی صدی، 2 صدی، 10 صدی پہلے کی بات نہیں ہے، یا صرف تخلیق آدم سے ہی یہ نعمتوں کا ظہور ہو گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں نہ آئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ فرشتوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں. فرشتوں نے عرض کی تھی کہ اے پروردگار، جسے تو اپنا نائب بنانے والا ہے، جسے تو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، یہ زمین پر جائے گا، دنگا اور فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا. رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا: انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو ادراک، فہم و فراست میرے پاس ہے، اے ملائکہ وہ ادراک، فہم اور فراست تمہارے پاس نہیں. اعزاز کی بات حضرت انسان کی آتی ہے تو یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز عطا فرمایا کہ علم کا لباس فاخرہ عطا فرمایا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. علم کا لباس فاخرہ بھی ہے. ملائکہ جبین نیاز جھکا دیتے ہیں، یہ بھی حضرت انسان کے اعزاز حاصل ہے. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہوئے فرشتے تو سجدہ ریز ہو گئے، مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا، اسے حصار رحمت سے باہر کر دیا کہ جاؤ ابلیس، اب حصار رحمت سے باہر جاؤ. یہاں وہ پھر رب العزت سے عرض کرتا ہے کہ اے مولا، میرے سجدے تیرے لیے تو ہیں، میرا رکوع سجود تیرے لیے تو ہے، میرا چلنا پھرنا تیرے لیے تو ہے. اے مولا، میں اس آدم کی کیوں کر توقیر کروں کہ جس کی تخلیق میرے سامنے ہوئی. اور پھر اجازت چاہتا ہے کہ اے پروردگار، جس آدم کی بنا پر مجھے راندہ درگاہ کیا گیا، یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اسے بھٹکاتا چلا جاؤں، مجھے چاروں سمتیں عطا کر دے. میں چاہوں تو اس پر سامنے سے حملہ کروں، میں چاہوں تو پیچھے سے حملہ کروں، میں چاہوں اس انسان پر، اس آدم پر اور اولاد آدم پر کبھی دائیں سے حملہ کروں، کبھی بائیں سے حملہ کروں. جب یہ اجازت اس نے چاہی تو اللہ جل مجدہ نے
اسے چاروں سمتیں دے دی کہ جاؤ چاروں سمتیں تمہاری، جہاں سے چاہو حملہ کرو، جیسے چاہو حملہ کرو، لیکن ساتھ ایک اور بات کہہ دے کہ جو میرے بندے ہوں گے، اب اعزاز کی بات، پھر اعزاز کی بات، حضرت انسان کے اعزاز دیے جا رہے ہیں، نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں، چاروں سمتیں جب عزازیل نے طلب کی، چاروں سمتیں اور جہتیں اسے دے دی، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب یہ میرا بندہ تمہارے چنگل میں آ جائے گا، جب تم اس پر حملہ آور ہو جاؤ گے اور یہ محسوس کر لے، ندامت کے آنسو بہا دے، مجھ سے توبہ طلب کرے گا تو میں اس کی جھٹ توبہ قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، انسانی ذہن میں پھر سوال آتا ہے کہ اے پروردگار، عزازیل نے، شیطان نے، ابلیس نے چاروں جہتیں طلب کی، تم نے چاروں جہتیں اسے دے دی، اے مولا اب انسان جائے تو جائے کہاں، کرے تو کرے کیا؟ اگر دائیں جاتا ہے تو شیطان ہے، بائیں جاتا ہے تو شیطان ہے، شیطان چاہے تو سامنے سے حملہ کرے، چاہے تو پیچھے سے حملہ کرے۔ جس ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے اسی ذہن میں رب العزت اس کا جواب بھی رکھتا ہے کہ اے میرے بندے، جہتیں چار نہیں ہوا کرتی، جہتیں سمتیں چار نہیں ہوتی، جہتیں 6 ہوا کرتی ہیں، کہ ٹھیک ہے کہ ایک طرف سے حملہ کرتا ہے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یہ تو 4 جہتیں شیطان کو دے دی، 2 جہتیں ابھی اور ہیں، ایک جہت نیچے ہے، ایک جہت اوپر ہے۔ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا دیتا ہے تو شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے، یا پھر دستے طلب دراز کر دیتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے، اس وقت شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن کسی ایک نعمت کے لیے بھی فضلا کبیرہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نعمت تھی، تمہیں میں نے آنکھیں دی، تمہیں دولت عطا فرمائی، تجھے وجاہت دی، تجھے جوانی دی، تجھے ترنم دیا، تجھے تکلم دیا، تجھے تبسم دیا، بہت سی نعمتیں، کسی ایک نعمت کے لیے بھی فضلا کبیرہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات حبیب کبریا کی آئی، جب بات شہر حرب و سرا کی آئی، جب بات حضرت آمنہ کے لال کی آئی، جب بات حسنین کریمین کے نانا جان کی آئی، تو پھر فوری طور پر ارشاد ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ مومنین کو یہ خوشخبری دے دو کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل اور کرم آ گیا۔ اب مومنین ہیں کون؟ کنہیں خوشخبری دی جا رہی ہے؟ ان کی خوبی کیا ہے؟ جو محبوب خدا کو سب سے زیادہ محبوب رکھیں، تمام محبتیں پیچھے چلی جائیں، باپ بیٹے کی محبت پیچھے ہو، عزیز رشتہ داروں کی محبت پیچھے ہو، تمام محبتیں پیچھے، لیکن مصطفیٰ کی محبت سب سے آگے ہو۔ مومنین لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے، تمام محبتیں پیچھے رہ جائیں، مصطفیٰ کی محبت سب سے آگے ہو۔ اب مومنین کی صفات میں سے ایک صفت اور بھی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا خاص نبی مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور حبیب کبریا کی خبر تو ہر نبی نے دی، اپنے اپنے انداز میں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جب زمین پر اتارے گئے تھے، آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے، رب العزت کی بارگاہ میں توبہ طلب کر رہے تھے، لیکن قبولیت کا دروازہ ابھی بند تھا۔ یہ عرصہ کہ مہینہ 2 مہینے یا سال کی بات نہیں، آدم صفی اللہ سال ہر سال روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن توبہ اس وقت قبول ہوئی جب آسمان کی بلندیوں پر حبیب کبریا کا نام لکھا ہوا دیکھ لیا اور یہ جان لیا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے یہ رب کو بڑا محبوب ہے۔ چنانچہ اسی وقت
रब की बारगाह में वसीला पेश करते हैं, ऐ परवरदिगार तुझे तेरे इस महबूब का वसीला अब तू माफ कर दे। इधर से दाहिने मुबारक से अल्फाज निकले ही थे कि दरे तौबा खुलता चला गया, कबूलियत होती चली गई। नूह नजीउल्लाह की कश्ती 40 रोज तक पानी पर तैरती रही, इसे किनारा न मिल रहा था, लेकिन जो ही नूह अलैहिस्सलाम के दाहिने मुबारक से इसमें मोहम्मद का ज़हूर हुआ, उसी वक्त दूर जुदी पहाड़ नजर आ गया, कश्ती को किनारा मिल गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करते हुए बाकायदा दुआ करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ख्वाहिश का इजहार करते हैं, या परवरदिगार मुझे बनी इसराइल का नबी की बजाय अपने इस महबूब का उम्मती बनाया होता जिससे तू बड़ा प्यार करता है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, वो खास नबी जो मोमिनीन को उनकी जानों से भी ज्यादा अजीज है। यहाँ कारी साहब है, मौलाना साहब बैठे हैं, जानते हैं कि जब नकरा से कबल अलिफ लाम का इजाफा कर दिया जाए तो वो खास हो जाता है। अन्नबी अलिफ लाम, नबी से पहले अलिफ लाम का मकसद ही ये है कि ये खास नबी है। ये बात तो एक इल्मी बहस हो गई, लेकिन नबी और अन नबी का एक फर्क जो अर्ज करना मकसूद है, ताकि आसान अंदाज में समझ आ जाए कि नबी और अन नबी में फर्क क्या है। नबी वो होता है जो आसमान की बुलंदियों से जन्नत से जमीन पर उतारा जाए, साल का साल रोता रहे, तौबा के लिए आंसू बहाता रहे, लेकिन कबूलियत का दरवाजा बंद रहे। मगर अन-नबी वो है कि जिसका नाम आसमान की बुलंदियों पर लिखा देखकर ये तौबा करने वाला नबी वसीला पेश करे तो झट तौबा कबूल होती चली जाए। नबी और अन-नबी का एक और फर्क भी है। नबी तो वो है कि जो 950 साल तक तबलीग करे, इस्लाम की तालीम देना शुरू कर दे, चंद लोग मुसलमान हों, काफिले और कबीले वालों की नाफरमानी देखकर दिलाकर वो रब की बारगाह में दुआ कर दे कि ऐ परवरदिगार ये संभलने वाले नहीं, ये सुलझने वाले नहीं, इन पर तबलीग असर नहीं कर रही, ऐ मौला इन पर अपना अजाब भेज। फिर जमीन से पानी फूटे, आसमान से पानी बरसे, तहो बाला करके रख दिया जाए, कौन तबाह हो जाए, जी नफूस मिटते चले जाएं। वो तो नबी जो ये दुआ करे, लेकिन अन नबी वो है, खास नबी वो है जो ताइफ की वादी में जाए, उसमें पत्थर मारे जाएं, बदल लहू लुहान हो जाए, खून बहता रहे। वो अन्नबी मक्का की वादी में चले तो रास्ते में कांटे बिछाए जाएं, उसकी गर्दन पर ऊंट की ओजरी रख दी जाए, गर्दन में कपड़ा डालकर बल दिए जाए, शेबे अबी तालिब में महसूर कर दिया जाए, मगर फिर दुश्मनों को माफ कर दे। अन्नबी वो है। नबी और अन्नबी का एक फर्क और, नबी तो वो जो अपने हाथ को बगल में दबाए, कुछ देर के बाद निकाले तो हाथ रोशन हो, मगर अन-नबी वो है कि रात की तारीकी में जब घर में पहुंचे तो अंधेरे कमरे में रोशनी इतनी हो जाए कि मोमिनीन को गुमशुदा सुई मिल जाए। नबी और अन-नबी का एक फर्क और, नबी वो होता है कि जिसका हुस्न जमाल देखकर मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट डालें और उन्हें एहसास तक न हो, मगर अन-नबी वो है, खास नबी वो है, रब का महबूब नबी वो है कि जिसके एक जलवाए बेहिजाब को देखने के लिए मोमिनीन अपनी गर्दनें कटवाने में फख्र महसूस करें, उन्हें सरों का तन से जुदा होना मंजूर हो जाए, उन्हों का जिस्म का छलनी होना मंजूर हो जाए, लेकिन महबूब की झलक पाने के लिए कुर्बानियां देते चले जाएं। हुस्न जमालो कमाल को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो हुजूर की बारगाह में कुछ गुजारिशें की थी।
جن کی ترتیب اور تفسیر حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے ترجمانی کی. آفا کہا گردیدم مہرے بتاں پر زیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو زیادہ دیگنی. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آفا کہا گردیدم میں آسمان کی بلندیوں پر رہا, کبھی مشرق سے ہو کر مغرب بھی سمجھ گیا, کبھی شمال و جنوب میں دیکھا. یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں, بڑے بڑے محجبین دیکھے ہیں, بڑے کمالات والے دیکھے ہیں, بڑے بڑے جمیل دیکھے ہیں. میں نے آدم صفی اللہ کو دیکھا ہے, آدم کے حسن و جمال کو دیکھا ہے, میں نے نور نجیب اللہ کو دیکھا ہے, نور نجیب اللہ کی انداز تبلیغ کو دیکھا ہے, میں نے موسیٰ جیسے جلال والے نبی کو دیکھا ہے, موسیٰ کے جاہ و جلال کو بھی دیکھا ہے, میں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے, عیسیٰ کے دستِ کمال کو دیکھا ہے, میں نے یوسف کو دیکھا, یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا. لیکن یا رسول اللہ مجھے یہ کہنے دیجئے, مجھے یہ کہنا پڑا آفا کہا گردیدم مہرے بتا وزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو ذات دیگری. یا رسول اللہ سارے حسینوں کے حسن ایک طرف, سارے جمیلوں کے جمال ایک طرف, کمالات رکھنے والوں کے کمال ایک طرف, یا رسول اللہ آپ کی زلف کا اقبال ایک طرف. یہ وہ کیفیت حسن و جمال و کمال کو دیکھ کر دم بخود ہونے والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ خاص نبی مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور خبر جو تمام انبیاء نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچائی دی, لیکن ایک شخص جو نہ تو نبی ہے نہ ہی بھی بہت بڑا ولی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے بہت پہلے وہ حضور پر ایمان لایا تھا. یمن کا بادشاہ طبع اول ہجری, وہ اپنے علاقے سے نکلا, مختلف علاقے اور عرب کو فتح کرنے کے لیے علاقوں سے نکلا. اس کی نظر پڑی تو یثرب پر آئی کہ یہ علاقہ بڑا بہترین ہے, یہاں کھجوروں کی بہتات بھی ہے, یہاں پانی کے میٹھے چشمے بھی ہیں, میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ علاقہ کیسا ہے. اگر تو علاقہ پسند آ گیا تو یہاں پر قبضہ کر لیا جائے گا. بیٹھیں میرا بھائی, بیٹھ بچے اپنے مزاج اور فطرت کے مطابق آپ مطمئن ہو کے بیٹھیں, مطمئن سکون کے ساتھ, کوئی بات نہیں. طبع اول ہجری یثرب کو گھیر لیتا ہے. سارا دن اس کی فوجیں اس یثرب پر تیر اندازی کرتی ہیں. یثرب کے لوگ کلا بند ہو کر اندر بیٹھے رہتے ہیں, جواب میں کوئی تیر نہیں پھینکتا, جواب میں کوئی تلوار سونپ کر میدان میں نہیں اترتا. طبع اول ہجری کی فوجیں جب سارا دن تیر اندازی کرنے کے بعد تھک جاتی ہیں, اپنے اپنے خیموں کی طرف جاتی ہیں, تو یثرب کے قلعے کا دروازہ, چھوٹا دروازہ کھول کر کچھ لوگ مشکیزے پانی کے اور کھجوروں کے ٹوکرے یہ لے کر باہر نکلتے ہیں. آ کر اسی طبع اول ہجری کی فوجوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ بھائی یہ کھجوریں کھا لو, یہ پانی تو پی لو. ایک دن بھی ایسا ہوا, دوسرے دن بھی ایسا ہوا, تیسرے دن جب یہ کیفیت دیکھی تو طبع اول ہجری نے پوچھا کہ یہ بندے کیسے ہیں, ہم انہیں تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان پر حکمرانی کا شوق لے کر آئے ہیں, لیکن یہ کیسی قوم ہے, یہ شام کو ہمیں کھجوریں بھی دیتی ہے, یہ ہمیں پانی بھی پلاتی ہے. اچھا اگر اب یہ جب پہنچے نا تو ان کے لوگوں کو میرے پاس لانا. جب وہ لوگ کھجوروں کے ٹوکرے لے کر آئے, پانی کے مشکیزیں لے کر آئے, کھجوریں تقسیم کر دی, پانی پلا دیا, اور طبع اول ہجری کے پاس انہیں لایا گیا. تو بادشاہ نے پوچھا کیا لوگوں, کیا تم میں وقار اور غیرت نہیں, کیا تم میں کوئی حمیت نہیں کہ دوسرے علاقے سے آنے والے تم پر حملہ کرتے ہیں, تیر اندازی کرتے ہیں, اور تم شام کو ہمیں کھجوریں بھی دیتے ہو, پانی بھی پلاتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم مجبور ہیں, ہمارے مزاج کا حصہ ہے, ہاں تم ہمیں فتح کرنے کے لیے آئے ہو لیکن ہو تو ہمارے مہمان نا. تم یہ بتاؤ, بادشاہ نے پھر پوچھا, بادشاہ لوگوں
تم یہاں پر کرتے کیا ہو؟ تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہارے سر تنوں سے جدا کر دیے جائیں گے، تمہارے علاقے کو فتح کیا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ، ہم لوگ نسلاً یہودی ہیں اور کئی صدیاں پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اللہ کا محبوب نبی، آخر الزمان نبی عرب کے اس علاقے میں آئے گا جہاں کھجوروں کی بہتات ہوگی، جہاں پانی کے میٹھے چشمے ہوں گے، میٹھے کنویں ہوں گے. وہاں پر ہم اپنے علاقے کو چھوڑ کے آئے، یروشلم کو چھوڑا، فلسطین کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہم یہاں پر آباد ہوئے، کیونکہ پورے عرب میں ساری کی ساری نشانیاں اسی جگہ موجود ہیں جہاں آخری نبی آئے گا. ہم تو اس نبی کی جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار و بے تاب یہاں پر بیٹھے ہیں. صدیاں گزر گئی، ہمارے دادا آئے تھے، ہمارے باپ یہاں پر رہے، اب ہم یہاں پر رہتے ہیں. اور ہر بندہ اس امید پر رہتا ہے کہ کبھی تو ہوگا نا کہ رب کا آخری نبی جلوہ گر ہوگا، اس کی زلف عنبری کی ایک جھلک دیکھ لیں گے، اس کے چہرے کی ایک مسکان دیکھ لیں گے، ہمارے ایمان کی تکمیل ہو جائے گی. پورا طبع الحجری نے یہ باتیں سنی اور ان لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد تم پر تیر اندازی نہیں ہوگی، کوئی چڑھائی نہیں کرے گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اس مقدس شہر کو اندر سے دیکھ لینے دو کہ یہ شہر اندر سے ہے کیسا، اس کی در و دیوار کیسے ہیں، اس کے حالات کیسے ہیں، لوگوں نے ترتیب مکانوں کی کیا بنا رکھی ہے. یہودی کہتے ہیں کہ بادشاہ تجھے اجازت تو دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے ساتھ چند افراد ہیں، کسی کے پاس بھی اسلحہ نہ ہو. بادشاہ نے یہ شرط تسلیم کی، طبع الحجری نے یہ شرط تسلیم کی. تسلیم کرنے کے بعد بادشاہ قلعے کی طرف گیا. سارے احباب یثرب کے اندر داخل ہو گئے. طبع الحجری ابھی باہر کھڑا ہے. یہودی علماء نے کہا کہ بادشاہ اندر آتا کیوں نہیں؟ کہا کہ ٹھہر تو جاؤ، اس مقدس شہر میں داخل ہونے سے پہلے میں ذرا اپنے جوتے تو اتار لوں. اب طبع الحجری یمن کا بادشاہ جوتے اتار کر اندر داخل ہوتا ہے. اندر جو ہی داخل ہوا، یثرب کی زمین کو مٹی کو اٹھا کر چون کر ماتھے پر لگایا. کبھی دوڑتا ہوا اس دیوار کو چونتا ہے، کبھی دوڑ کر اس دیوار کو چونتا ہے، کبھی اس طرح سے لپٹتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مقدس شہر، اسی شہر میں تیرے اندر وہ آخر النبی، آخر زمان نبی جلوہ گر ہونے والا ہے. تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو اس نبی کی چلتے پھرتے اندازوں کو دیکھے گا. وہ نبی بیٹھ کر مسکرائے گا تو اے اس شہر کے مقدس ذرو، تم بھی دیکھو گے وہ نبی مسکرا رہا ہے. وہ نبی کبھی زلف عنبری کو بکھیر کر سمیٹے گا تو تم دیکھ لو گے کہ یہ حسین نبی اپنی زلف عنبری کو سمیٹ بھی رہا ہے. جب یہ کیفیت ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ زاروں قطار رو رہا ہے، تو طبع الحجری نے ایک خط لکھا. خط کی تحریر تھی اللہ کے محبوب نبی کی طرف. طبع الحجری کا خط: اے اللہ کے نبی، آپ جب بھی جلوہ گر ہوں آپ تک یہ خبر پہنچانا مقصود ہے. اے یا رسول اللہ، یا نبی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کا حسن و جمال نہیں دیکھا، آپ کے کمالات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لایا، میں بغیر دیکھے ہوئے آپ کے رب پر ایمان لایا، آپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات پر ایمان لایا. صرف گزارش یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دامن شفاعت میں اپنے ماننے والوں کو جگہ دینے کی باری آئے تو اللہ کے نبی مجھے بھولیے گا مت، مجھے بھی دامن رحمت میں جگہ دے دینا. یہ خط لکھا، خط بند کیا، سیل لگائی، مہر لگائی اور یہودی عالم کو دے دیا اور کہا کہ یہ خط اپنے پاس رکھو. جب کبھی تمہاری زندگی میں وہ آخری نبی جلوہ گر ہو جائے تو یہ خط اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا. اگر تمہاری زندگی میں ان کے آنے کے آثار نہ ہو، سانس اکھڑنے کا خطرہ آ جائے، دل کی دھڑکن تھم جانے کا خوف لاحق ہو جائے، موت طاری ہونے والی ہو، تو یہ خط اپنی اولاد میں سے کسی کو دے دینا، حتیٰ کہ میرا یہ خط اس آخری نبی تک پہنچ جائے. اب یہودی عالم نے وہ خط رکھ لیا. طبع الحجری سلام کرتا ہوا یثرب سے واپس لوٹ گیا. یہ خط سفر کرتا ہوا، ہاتھوں ہاتھ دھوتا ہوا
کسی یہودی عالم کی نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا. حضرت ابو ایوب جب حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جلوہ گری مدینہ منورہ میں ہوئی، نشانیاں ساری نبوت والی موجود، ایمان لانے والے وہاں پر موجود، استقبال کرنے والے موجود، حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک شخص کو تیار کیا، غالباً ابو جعلہ نام تھا. کہا کہ یہ خط لے جاؤ، خط لے جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں تم نے بیٹھ جانا ہے، جب تک رسول اللہ طلب نہ کریں یہ خط نہ دینا. اب وہ شخص اس خط کو اپنی عبا میں، اپنی قبا میں چھپا کر حضور کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے. مسجد نبوی شریف میں جب داخل ہونے والا تھا تو رسول اللہ جلوہ گر ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہیں. اس شخص پر نگاہ پڑی تو مصطفیٰ نے فرمایا راستہ دینا، ذرا راستہ دو نا، پیچھے پیچھے ہٹ جائے، ذرا آنے دو اسے، قریب تو آنے دو. جب وہ شخص حضور کی بارگاہ میں قریب پہنچا تو حضور نے ارشاد فرمایا تبسم فرماتے ہوئے، لاؤ نا میری امانت، لاؤ نا میری امانت، صدیاں بیت گئی، امانت سنبھال کے بیٹھے ہو. اب اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں خط پیش کیا، رسول اللہ نے وہ خط کھولا، پڑھا اور پھر طباء الحجری کے لیے دعا بھی فرما دی. یہ وہ کیفیت ہے کہ خبر موجود النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، انہیں اپنے جاہ و جلال اپنی جانوں سے زیادہ محبوب، ورنہ کون نہیں جانتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب مکے کے لوگوں نے یہ جان لیا کہ یہ غلام ابن غلام اس محمد پر ایمان لے آیا، اس کا کلمہ پڑھتا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی لیکن ایمان پر مضبوط رہے، نبی کی تکذیب کا کہا گیا لیکن ان پر کوئی اثرات نہ ہوئی، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، سینے پر پتھر رکھا جاتا ہے، گلے میں رسی ڈال کر سنگلاخ زمینوں پر گھسیٹا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے، یہ تو جان کا سودا عشق مصطفیٰ سے کر بیٹھے کہ مصطفیٰ کے ساتھ محبت بارفتگی اور شیفتگی کی بات یہ ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان سلامت رہ جائے. یہاں ایک کیفیت مومنین کی ہوا کرتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جان بڑی قیمتی ہے، اس کی حفاظت فرض ہے. بعض اوقات کیفیت یہ بنتی ہے کہ ڈاکو آ گیا، خدا اپنا لٹیرا آ گیا، آ کے کہتا ہے کہ مال دے دو ورنہ جان سے جاؤ گے. تو عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو اسے مال دے دے، جان بچا لے، کیونکہ جان مال سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان اور ایمان کا مقابلہ آ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یا جان سے جاؤ گے اگر ایمان سے نہ پھرے، تو وہاں پر عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے، ذہین بندہ وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو جان کی پرواہ. تیر لگا، آنکھ بن گئی، آپ نے اس میدان جنگ میں اپنی بہنے والی آنکھ کو، نکلنے والی آنکھ کو ہاتھ پر رکھا اور خیال آیا کہ ذرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش تو کر دوں کہ یا رسول اللہ، آپ نے حکم فرمایا، رب نے حکم فرمایا کہ جہاد میں چلی جاؤ، میدان عمل میں اتر جاؤ. یا رسول اللہ میدان میں اترا ہوں، تیر لگا ہے، آنکھ بہ گئی، نذرانہ قبول فرمائیے. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں کہ قتادہ کی آنکھیں بڑی حسین تھیں، بڑی خوبصورت آنکھیں، آج ایک آنکھ پر تیر لگا، آنکھ بہ گئی. حضور کی بارگاہ میں قتادہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میدان میں تھا، جہاد کر رہا تھا، تیر لگا، آنکھ بہ گئی، تیر تو میں نے نکال دیا، آنکھ نیچے لٹک آئی، ڈھیلا نیچے لٹک آیا، یا رسول اللہ قبول فرمائیے. یہ انداز نہ جانے کیا بات تھی، کیا کیفیت ہوگی. رسول اللہ نے تیار فرمایا، قریب بلایا، لاب دہن مبارک لگا کر اس لٹکے ہوئے ڈولے کو
फिर दोबारा आंख के अंदर रख दिया, वो आंख उसी तरह सही हो गई। वरना मेडिकल साइंस आज इस बात पर मुत्तफिक है कि जब आंख का पानी बह जाए, बेले पर जख्म लग जाए, उस आंख में नूर वापस नहीं पलटता। लेकिन सरापा नूर ने जब लागे दखल लगा दिया, उस बेले को आंख में रख दिया, तो नूर चेहरे में जा चुका था, खो चुका था, उड़ चुका था, बह चुका था, वो वापस पलटता है, उसी आंख में आकर फिर जादूजी होता है। और जनाब कतादा बुढ़ापे में फरमाया करते थे, कसम है रब्बुल अज़ल की जिससे कब्जा खुद पे मेरी जान है, वो आंख जो मेरी पैदाइशी थी उससे नजर आना कम हो गया, लेकिन जो आंख मुस्तफा ने अता फरमाई थी उससे आज भी सही नजर आता है। ये ईमान वालों की कैफियत अलामत कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन है। चंद बातें दिल चाहते हैं कि ये भी अर्ज कर दूं कि कैफियत क्या थी उनकी। खलीफातुल मुस्लिमीन है, मस्जिद में बैठे हैं, अहबाब दोस्त सामने बैठे हैं, एक शख्स आया, सफेद लिबास है, हजूर की बारगाह में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर अर्ज करता है, ऐ खलीफातुल मुस्लिमीन, आपकी इस बारगाह में एक शिकायत लेकर आया हूं, तो बताओ क्या बात है। खलीफातुल मुस्लिमीन, आज मैं घर से गुस्ल करके निकला, नया लिबास सफेद पहन कर निकला, मस्जिद में आ रहा था, जब मैं अब्बास के घर के पास से गुजरा, न जाने उसने क्या ज़बह किया हुआ था कि उसके छत से लटकने वाला परनाला कहीं से फटा हुआ था, वहां से खून के छींटे मेरे कपड़ों पर गिर गए, कपड़े नापाक हो गए, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, उस परनाले का कुछ कीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोस्तों को भेजा कि जाओ जाकर अब्बास के घर का परनाला उखाड़ कर यहां ले आओ। अब गए, लोगों ने परनाला उखाड़ा, कांधे पे रखा और खलीफातुल मुस्लिमीन के पास जमा करवा दिया। कुछ ही देर गुजरी थी, अब हजूर के चचा अब्बास वो दूर से आ रहे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने एक दूसरे को देखा और आपस में कहा कि अब देखते हैं कि अब्बास आके नाराजगी का इजहार किस तरह करता है, अब ये अपनी बात समझाता किस तरह है, अब ये गुस्सा और जलाल दिखाता कैसे है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफातुल मुस्लिमीन के पास पहुंचे तो जिक्र किया गया, खलीफा उमर इब्न खत्ताब, मैं तुमसे ये कहने नहीं आया कि मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, तो खलीफा है, तेरी बात हर आंखों पर, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि जिस परनाले को उखाड़ने का हुक्म तुमने आज दिया है, खुदा की कसम वो परनाला मुस्तफा ने अपने हाथों से लगाया था। ये बात अब ये बात सुनकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डर जाते हैं, फौरन उठे और कहा कि खुदा की कसम मुझे ये पहले खबर न थी, वरना मैं जुर्रत न करता कि जो परनाला रसूलुल्लाह ने दस्ते मुबारक से लगाया है, उमर कौन होता है कि उसे उखाड़ने का हुक्म दे। फरमाया कि परनाला कहाँ रखा है, खलीफातुल मुस्लिमीन को बताया कि पास पड़ा है। अब उमर फारूक ने वो परनाला उठाया, खलीफातुल मुस्लिमीन है, 25 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है, कांधों पर रखा। साहबा ने अर्ज की कि खलीफातुल मुस्लिमीन, आप जो परनाला हमें दे दीजिए, हम ले जाते हैं। कहा कदम नहीं, मैं तो उस नादीदा उस नाकैफियत को समझ रहा हूँ कि मुझसे ये कैसी गलती सरजद हो गई कि अखा अनजाने में थी कि उमर कौन होता है, इसके अंदर जुर्रत कैसे पैदा हो गई कि जो परनाला मुस्तफा ने दस्ते मुबारक से लगाया था, उमर उसे उठवाने का हुक्म दे दे। कांधों पर रखा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के बाहर पहुंचे, परनाला साथ टिकाकर रवायात में आता है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर बैठ गए, पैरों के बल जमीन पर बैठे और इरशाद फरमाया कि अब्बास मेरे कांधों पर सवार हो जाओ और जहां मुस्तफा ने इस प्रणाली को नस्ब किया था वहीं पर इसे नस्ब कर दो। अब ये कैफियत
کہ خلیفۃ المسلمین کے کاندھوں پر قدم رکھنے والا، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ایسے نہیں، تو ہمارا خلیفہ ہے، حکمران ہے، ہمارا رہبر اور رہنما ہے، میں بیٹھتا ہوں، تم میرے کاندھوں پر سوار ہو کر ایسے نصب کرو۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق محبت رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ محبت کیا ہے، وہ جانتے ہیں پیار کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت اور تعلق کیا ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قتل نہیں۔ اور پھر چشمے فلک نے یہ نظارہ کیا تھا کہ مدینہ کے لوگ دور گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمر کہ جس کے سامنے دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بات کرنے کا مزاج نہیں رکھتا، آج وہی عمر زمین پر بیٹھا ہے اور حضرت عباس اس کے کاندھوں پر پاؤں رکھ کر پرنالے کو نصب کر رہے ہیں۔ بات پرنالے کی نہ تھی، بات تھی رسول اللہ سے عشق اور محبت کی، کہ جو انداز جو محبت رسول اللہ نے فرما دی تھی میں اس میں کوئی دخیل نہ ہو جاؤں، اس میں خلل پیدا نہ کروں۔ یہ عشق اور محبت، ایمان کے تقاضے، یہ پورے ہوتے کیسے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ یہ منصب ملتا کیسے ہے؟ یہ تو نہیں کہ میں دو چار باتیں تو بتا دوں اور حقائق اصل حقیقت سے پردہ رکھ کے یہاں سے چلا جاؤں، قطع نہیں۔ ایمان کے درجے تک پہنچنے والا جو مراحل طے کرتا ہے وہ سیڑھیاں تو ہے نا۔ وہ سیڑھی کون سی ہے؟ سب سے پہلی سیڑھی صحبت سعید ہے، کہ نیک بندے کے ساتھ تم بیٹھنا شروع کر دو، اس کے ساتھ تم گفتگو شروع کر دو، اس کی مجلس اور محفل میں جانا شروع کر دو، اسے پاس بلانا شروع کر دو۔ صحبت سعید وہ پہلی سیڑھی ہے کہ بندے کو اسلام کے قریب، پھر اسلام میں لے جاتی ہے، پھر اسلام کو، مسلمان کو پھر مومنین کی صفات میں شامل کر دیتی ہے۔ نسبت اور تعلق ہی ہے کہ ورنہ کون جانتا تھا اس یثرب کو؟ کیا ضرورت تھی اس یثرب کی کہ صدیوں پہلے یہودی اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں آباد ہوتے ہیں؟ وجہ تھی کہ نسبت اور تعلق تھا۔ اس سرزمین پر وہ نبی آنے والا ہے جو آخر زمان نبی ہے، کیونکہ اس سے نسبت ابھی طے پانے والی ہے، لہذا وہاں جا کر اپنی آباد کاری کر لو۔ ورنہ اسے خبر تھی کہ وہی یثرب کہ لوگ میلوں کی مسافت طے کر کے دور سے گزرتے کہ بیماری حملہ آور نہ ہو جائے، ہم بیمار نہ ہو جائیں۔ لیکن جب اسی یثرب کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی تو یہی مدینۃ النبی کہلایا، یہی مدینۃ الرسول کہلوانا شروع کر دیا۔ نسبت اور تعلق کی بات ہے کہ اللہ رب العزت بھی شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد، کہ قسم ہے اس مقدس شہر کی۔ کیوں ارشاد فرمائی؟ کیا اس لیے کہ یہاں پر بیت اللہ شریف ہے؟ قطعا نہیں۔ بیت اللہ شریف تو تاریخ کے حساب سے بہت پرانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے پہلی بنیاد رکھی تھی، ہزاروں سال پرانا۔ معلوم ہوا کہ قسم ارشاد اس لیے نہیں کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، قسم اس لیے بھی ارشاد نہیں فرمائی کہ اس میں حجر اسود ہے، اس میں حتیم کعبہ ہے، قسم اس لیے نہیں کہ یہاں پر مینار عرفات اور مزدلفہ کی وادیاں ہیں، قسم اس لیے بھی نہیں کہ یہاں پر چاہے زمزم ہے۔ اے مولا، جب یہ ساری مقدس چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور قسم بھی ارشاد فرماتا ہے، اے پروردگار یہ تو بتا دے کہ اس شہر کی ایسی کون سی خوبی ہے، اس شہر میں ایسی کون سا حسن و جمال آ گیا کہ جس کی تو قسم ارشاد فرماتا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب قسم اس لیے ارشاد فرماتا ہوں کہ اس میں تو رہتا ہے، اس میں تیرا ولادت ہوئی ہے، اس میں تیرا بچپن گزرا ہے، یہاں تیرا لڑکپن آیا ہے، یہاں تجھ پر جوانی آئی ہے۔ اے محبوب یہی وہ جگہ ہے کہ کوہ صفا پر چڑھ کر تو نے اعلان نبوت کیا تھا، یہی تو مقدس شہر ہے جہاں تم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اے محبوب اس شہر کو تجھ سے نسبت اور تعلق ہو گیا، اس لیے اس مقدس شہر کی بھی قسم خود رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ جب یہ بات نسبت اور تعلق کی آتی ہے تو جھٹ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذہن میں آتے ہیں۔ گلستان میں اسی نسبت اور تعلق کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آپ
چند اشعار لکھتے ہیں گلستان میں آپ گلے خوشبو در حمام روزے رسیدہ دست محبوبی بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ ازبو دلا بیزے تمستم بگفتہ من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدتے با گل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کر بگرنا من ہما خاکم کی ہستم. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حمام میں گیا اور کسی دوست نے مجھے ایک ڈھیلا مٹی کا دیا جس سے خوشبو آتی تھی. جس طرح صابن کا استعمال ہم نہانے کے لیے کرتے ہیں اس وقت خوشبودار مٹی کا استعمال ہوا کرتا تھا. گلے خوشبو در حمام روزے رسیدہ دست محبوبی پدستم محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک وہ مٹی وہ ڈھیلا پہنچا اور میں نے اس مٹی سے پوچھا اس ڈھیلے سے پوچھا کہ تو بتا تو صحیح تو مشک ہے یا عنبر؟ تیری خوشبو بڑی زبردست ہے بڑی دل لبھانے والی ہے بڑی مہکار ہے دل پر اثر کرنے والی ہے محترم منور ہے تو ذرا بتا تو صحیح کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے. اور وہ ڈھیلا زبان حال سے شیخ صاحب کو جواب دیتا ہے من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدتے با گل نشستم. ایسا بھی میرے اندر کوئی یہ خوبی موجود نہیں ہے میں بذات خود اپنی ذات میں وہی مٹی ہوں وہی حقیر مٹی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ بڑا عرصہ پھولوں کے ساتھ لگی رہی ہوں. اب جمالے ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. اب ان پھولوں کی خوشبو میرے اندر سرایت کر گئی اور میں بھی وہی خوشبو دینے والی مٹی بن گئی. سادی بات یہ ہے کہ سیدھی سی حقیقت یہ ہے کہ تم جس کے ساتھ تعلق اور نسبت جوڑ دو گے اس کے ساتھ تمہارا تعلق اور نسبت بنتا چلا جائے گا اسی کی خوبیاں تمہارے اندر آ جائے گی. اگر مومنین کی صفات والے افراد کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو گے تو لحظہ بلحظہ قریب ہوتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور قربت حاصل کرتے چلے جاؤ گے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم خاص نبی وہ ہے جو مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے.